عوام مختلف شہروں میں اس وقت سڑکوں پر ہیں اور کمر توڑ مہنگائی کے خلاف احتجاج کی جو کال ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کی، اس پر لبیک کہا ہے۔ آئندہ کا کیا لاہ عمل ہوگا، کیا حکمت عملی ہے، کیا پلان ہے ان لوگوں کے لیے آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، آج جو عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے وہ عوام کی ہی آواز کو آگے بڑھایا ہے، کیونکہ ایک جس طریقے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں کبھی جیسا بوجھ نہیں ڈالا گیا عوام کے اوپر، ویسا تابڑ توڑ حملے میں تو کہوں گا عوام کی معاشی ساکھ کے اوپر کیے جا رہے ہیں۔ 120 روپے لیٹر ڈیزل بڑھا دیا، 84 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیا، 7.5 روپے یونٹ کہہ رہے ہیں، یہ بجلی بڑھانے جا رہے ہیں، 47% گیس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک دن کے اندر 200 روپے کلو گھی کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ تو لوگوں کے ایک سفید پوش انسان کا، غریب تو چھوڑے، سفید پوش کا زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ تو عوام کی ڈیمانڈ تھی، مطالبہ تھا کہ اس کے خلاف کال دی جائے اور باہر نکلا جائے، اور آج انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم جو ہے وہ ثابت کرے گی کہ زندہ قوم ہے۔ اب تو رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا کہ بالکل عوام کو احتجاج کرنا چاہیے، مہنگائی ہے، تو اب تو کوئی بچا ہی نہیں پیچھے۔ اسد عمر صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے ہر شہروں میں نکل رہے ہیں، کہیں پر سائیکلیں لے آئے ہیں باہر، کہیں پر لوٹے لے کر باہر آئے ہیں، اپنا ایکسپریشن ہے ان کا کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ غریب عوام کے پاس اب کھانے کو روٹی نہیں ہے، جس سے بھی بات کی جائے ان کا رد عمل یہی آتا ہے کہ ہمارے منہ سے ان لوگوں نے نوالا روٹی کا بھی چھین لیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ اپنے کپڑے بیچ دیتے تھے۔ جی بالکل، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کپڑے کب بکیں گے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اربوں روپے کی جائیدادیں باہر ہیں ان کی، ہو سکتا ہے کہ اربوں روپے کے کپڑے بھی کہیں باہر رکھے ہوئے ہوں۔ اگر کپڑے بیچنے میں پرابلم ہو رہا ہے تو وہ جو اربوں روپے کے فلیٹ جو پکڑے گئے، جو ساری دنیا کے سامنے آئے، جو پینما کے کیس کے بعد جو جائیدادیں سامنے آئی ہیں، انہی کو بیچ کے عوام کو ریلیف دے دیں۔ لیکن آپ ظلم دیکھیں کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تو ان کے پاس 1 روپے نہیں ہے، لیکن نیب کا قانون بدلنے کے لیے جا رہے ہیں، جس سے 1200 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ اس حکومت کے مختلف لیڈرز کے معاف ہونے جا رہے ہیں۔ وہ 1200 ارب روپے میں سے آدھا پیسہ بھی آ جائے تو عوام کو بہت بڑی ریلیف دی جا سکتی ہے۔ اسد عمر صاحب، دل پہ پتھر رکھ کر پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے، کپڑے بیچ کر آٹا اب سستا ہونے کے بجائے مہنگا کر دیا گیا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ آج جو یہ ایکسپریشن ہے، جو لوگ سڑکوں پر موجود ہیں، یہ مسئلہ سیاست کا نہیں ہے، مسئلہ اب تحریک انصاف کا نہیں ہے، تو عوام کا مسئلہ ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کو آپ کی طرف سے آج پھر آپ پیغام دینا چاہیں گے، اور اس حکومت کو جس نے سب کچھ کیا اس کے لیے کیا پیغام ہے آج کا؟ دیکھیں، اس وقت جو حکومت کر رہی ہے عوام کے ساتھ، اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت عوام کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو اس کا اپنا سیاسی مستقبل جو ہے نا وہ بہت تاریک ہونے والا ہے۔ تو یہ بہت ساری پارٹیز ہمارے ساتھ اتحادی ہوتے تھے، اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، اگر یہ اگلی دفعہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو یہ وقت ہے کہ کم سے کم وہ اپنی مستقبل کی سیاست کو بچائیں، عوام کے لیے نہ کریں، اپنی مستقبل کی سیاست کو بچانے کے لیے وائیں، ورنہ لوگوں کا، عوام کو ان سے سوال ہوگا کہ جس وقت ہمارے اوپر اتنا ظلم کیا جا رہا تھا اور نوالے چھینے جا رہے تھے تو آپ کہاں موجود تھے، آپ حکومت کے مزے لے رہے تھے اس وقت۔ تو یہ تو واقعی میں تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے سوال ہے، لیکن باقی کوئی آئے نہ آئے، عمران خان تحریک انصاف عوام میں سے ہیں، عوام کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ جب حکومت میں بھی تھے، ہم پہ الزام کیا لگایا جا رہا ہے؟ ہم پہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے عوام پر بوجھ نہیں ڈلنے دیا اور وہ سبسڈی دے کر دوسری جگہ سے پیسہ بچا کر عوام پر بوجھ ڈالنے سے انکار کر رہا تھا۔ یہ ہم پہ الزام ہے، اس کو وہ بارودی سرنگیں کہتے ہیں۔ بھائی اگر تم سے ملک نہیں چلتا تو واپس جاؤ، اور وہ لوگ جو عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے سے بچانے کے لیے حکمت عملی پر عمل کر رہے تھے، معیشت تیزی سے ترقی کر رہی تھی، ان کو واپس پھر کرنے دیں کام۔ لیکن چلیں یہ نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم جب تک ایک نیا الیکشن نہیں کال ہوگا، عوام کے مینڈیٹ سے، فریش مینڈیٹ سے ایک حکومت نہیں آئے گی تو یہ دلدل میں آپ مزید دھستے چلے جائیں گے۔ اچھا اسد عمر صاحب، یہ آج کے دن تک احتجاج محدود رہے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہر دن، ہفتے میں کوئی ایک متعین کر دیا جائے گا کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں، اور ساتھ ہی ساتھ فلور آف دی ہاؤس پر احتجاج کے لیے کوئی سوچ بچار کر رہے ہیں یا صرف سڑکوں تک ہی رہے گا معاملہ؟ دیکھیں، فلور آف دی ہاؤس میں سینٹ کے اوپر تو بڑے بھرپور طریقے سے ہمارے جو سینیٹرز ہیں وہ آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ کچھ اور پارٹیز کے سینیٹرز بھی جو ہیں وہ سینٹ میں آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت عوام کے ساتھ آ کر سڑک پر نہیں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ اس وقت تک جاری رہے گا احتجاج جب تک عوامی مسائل حل نہیں ہوتے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا یہ سیاسی احتجاج تو ہے نہیں، یہ تو ایک عوامی مسئلے کے اوپر عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے، اور ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے صرف جہاں پہ عوام آ کر اپنی جذبات کا اظہار کر سکیں۔
اور جب تک یہ عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ساتھ ساتھ یہ احتجاج بھی چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے, جب تک